السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف کاظمی۔ گزارش عرض یہ کرنی تھی کہ اس وقت یہ جو ویلاگ ہے اس کا کرنے کا مقصد جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ سلام ہے اس ملک کو، پاکستان کو، سلام ہے عوام کو، سلام ہے ماشاءاللہ ہماری فوج کو، سلام ہے ہماری عدلیہ کو کہ کس طرح سے انہوں نے قانون اور کی یعنی کہ دھجیاں بکھیر دیں، اور جس طریقے سے انہوں نے بھونڈے انداز میں جس طرح نواز شریف کو یہ لے کر آئے میاں صاحب کو، اور ان کے ساتھ جو بھی عدالتی معاملات تھے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، یعنی کہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا پوشیدہ تو ہے نہیں۔ تو بہت افسوس ہوا دیکھ کر کہ اس طرح کا جو دوہرا نظام ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے کچھ ہے اور ایک خاص آدمی کے لیے کچھ ہے، یعنی امیر کے لیے الگ ہے اور غریب کے لیے الگ ہے۔ بہت افسوس ہوا دیکھ کر کہ کس طریقے سے قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اور اب آپ کیا مثال قائم کریں گے پاکستان کی دنیا کے اندر؟ یعنی کہ کوئی ہے آپ کے پاس آرگومنٹس کہ آپ پیش کریں کہ کسی کے سامنے ہمارے عدالتی نظام کے حوالے سے یا ہماری ماشاءاللہ سے جو ادارے ہیں بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو بھی رول پلے کیا ہے، خاموشی کا کیا ہے یا خاموشی سے موومنٹ کا کیا ہے، جو بھی ہے بہرحال آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ کوئی یعنی کہ سمجھ لیں تمام قانون، تمام چیزیں بالائے طاق رکھ کر ان کو جو ہے وہ آنے کی اجازت بھی مل گئی ماشاءاللہ سے۔ ان کا ایئرپورٹ پہ ہی عدالت لگ گئی، سپریم کورٹ بھی ایئرپورٹ پہ لگ گئی، ہائی کورٹ کی عدالت بھی ایئرپورٹ پہ ہی آ گئی، اور تمام نے مل کر ماشاءاللہ سے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بچہ گود لیتے ہیں نا، گود لے لیا انہوں نے۔ کیا بھائی کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہے تھے، ایک ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ کوئی انہوں نے پاکستان کے لیے 35 سال حکومت کری ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 35 سال ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہے کہ جہاں پاکستان کو آپ کہاں سے کہاں پہنچا سکتے تھے، اور پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ کوئی یعنی کہ پچھلے کوئی 3-4 سالوں کا واقعہ تو ہے نہیں کہ 3-4 سالوں میں آپ کا ملک جو تھا وہ بڑا خوشحال تھا، یعنی کہ بڑا یعنی کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مسرتیں تھیں، اور اب جو ہے وہ بدحال ہو گیا۔ تو یہ ایک عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، IMF کا معاملہ ہو یا عدالتوں کا معاملہ ہو یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو۔ تو افسوس ہوا بہرحال یہ ہے کہ تمام قانون بال طاق رکھ دیے گئے۔ میڈیا ماشاءاللہ سے اتنا سریلا میڈیا بن گیا کہ سروں میں اس نے پیش کیا ہے، کمنٹری کی ہے، سمجھ لیں کہ جو نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے جو کمنٹری کی ہے کہ وہ اب اڑ گئے ہیں، اب اتر گئے ہیں، اب ایئرپورٹ کے اندر ہیں، اب جہاز کے اندر ہیں، اب جہاز سے باہر ہیں۔ تو افسوس ہوا بہرحال دیکھ کر، کیونکہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں بھائی، پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں، پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، کبھی پاکستان کے لیے کبھی برا نہیں سوچا، نہ پاکستان کے لیے، نہ پاکستان کی اداروں کے لیے، نہ پاکستان کی افواج کے لیے، کیونکہ یہ مضبوط ہیں تو ہم بھی مضبوط ہیں۔ لیکن کیا سوال یہ ہے میرا کہ ان کے آنے کے بعد کیا پاکستان واقعی یورپ بن جائے گا، یا امریکہ کیا ایک سمجھ لیں کہ بہترین سٹی کے منظر پیش کرے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سر، یہ سر لفاظیاں ہیں، ڈرامے بازیاں ہیں، 35-40 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ جس طریقے سے قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اس پہ تو واللہ بہت افسوس ہوا دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو اس کے مرہون منت، جن کی مرہون منت یہ سارا ڈرامہ، یہ سارے سیریل پیش کیا گیا ہے، جو اس کے کردار ہیں، جو اس کے بانی ہیں، جو اس کے کریٹر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، انہیں بھی صراط مستقیم عطا فرمائے، کیونکہ یہ تو زندگی ہے نا، آج ہے کل نہیں ہے۔ تاریخ ہمیشہ جب لکھی جائے گی تو پاکستان کی تاریخ میں یہ جو دن ہے نا، یہ جو گزرے ہیں آپ کے، یہ جو گزار رہے ہو آپ، یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ لکھے جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے، یعنی کہ وہ ایک پابند سلاسل ہے وہ عمران خان، اس کو عدالتیں لگنے کے باوجود جج چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کی بیویاں بیمار ہو رہی ہیں، ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن اس کو جو ہے نا وہ پیشیاں اس کی بیچارے کی نہیں ہو پا رہی۔ اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے دن دناتے پھریں گے اب یہ پورے ملک میں۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والا الیکشن بھی جیت جائیں، کیونکہ الیکشن تو انہوں نے جیتنا ہے۔ جو منظر پیش کیا جا رہا ہے، مجھے تو یہ دکھ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں الیکشن جیت جائیں گے، لیکن یہ الیکشن فیئر تو نہیں جیتیں گے، تو آپ بھی جانتے ہیں اور پوری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ کس طریقے سے الیکشن ہوگا، کس طریقے سے جتوایا جائے گا، کس طریقے سے مسلط کیا جائے گا، تو یہ سب جانتے ہیں۔
بہرحال اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے دلوں میں مایوسیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ غربت کی شرح سے بالکل نیچے والی لکیر پر آ چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی غریب کا پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ سمجھنے والا ہے ان کو، نہ ان کے دکھ درد کو۔ بہرحال یہ ہے کہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کروں گا میں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ان لوگوں کو بھی عقل کے ناخن عطا فرمائے جو یہ سارا ڈرامہ یعنی کہ جنہوں نے یہ کریٹ کیا ہے نا، جو یہ اس کے جو بانی ہیں، جو اس کے سمجھ لیں جن کی مرون منت یہ سب کچھ طے پایا ہے، صحیح ہے نا، طے پانے کے بعد بغیر تو آ نہیں سکتے تھے کیونکہ اماں کے اس پہ نہیں آئے، وہ اپنی بیگم کی جنازے پہ نہیں آئے سر، ہے نا، تو ایسے کیسے آ سکتے ہیں کہ پاکستان سے اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ ایون فیلڈ کی اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئے؟ تو پاکستان اس لیے نہیں آئے کہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے، پھر دوبارہ سے لوٹنے کے لیے آئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔ بہرحال پھر بھی سلام ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام پیش کرتا ہوں ہماری جو ہمارے ادارے ہیں ان کو، کہ جس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں نا منظرنامہ پاکستان کا، تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ جو سیاہ کارنامے، سیاہ دور ہے، یہ ضرور لکھا جائے گا، یاد رکھیے گا، یہ بھولے گی نہیں عوام، صحیح ہے نا، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ باقی سب کو میرا سلام، ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ مددگار و کارساز، اللہ حافظ۔